الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى أيضا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال أيضا: إنما أموالكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. معزز محترم سامعین، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، ہر طرح کی بڑائی اور کبریائی، ہر طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ اسی نے تمام بنی و انسان کو بھیجا دیا اور ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہی میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درود و سلام نازل ہو اللہ وسلم و بارک علیہ۔ محترم سامعین، خطبہ مسرورہ کے بعد کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔
تعلق اولاد سے ہے، اولاد کی تربیت سے ہے، ان کی دینی تعلیم اور تربیت سے ہے۔ صاف طور پر، واضح طور پر اللہ رب العالمین نے اولاد کی تربیت اور ان کی آخرت کی فکر کرنے، آخرت کے لیے انہیں بنانے اور سنوارنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی طور پر ان کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں گے اللہ رب العالمین نے اولاد کو ایک نعمت سے لے کر کے ایک زحمت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ مختلف آیات کا اگر قرآن حکیم میں آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ رب العالمین نے کہیں اولاد کو نعمت کہا ہے، کہیں اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی عظیم ترین نعمت یا کہہ لیجیے کہ گفٹ اللہ رب العالمین نے اسے قرار دیا ہے۔ لیکن وہی بعض جگہوں پر دیکھیں گے اللہ رب العالمین کہا تمہاری اولاد یہ تمہارے دشمن، تمہارے مال تمہارا دشمن۔ بظاہر اللہ کی نعمت ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کچھ مقامات پر یہ بھی کہا۔ کیوں کہا ہے اور اولاد کی تربیت کا تقاضا کیا ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے اولاد کی تربیت میں کس چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر زور دینے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہزاروں اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہوا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اتنی اللہ کی نعمتیں اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، گن نہیں سکتے۔ لا تعداد نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، لیکن بڑی نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت اولاد کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین جسے عطا کرتا ہے اس کو قدر نہیں ہوتی، اور جس کو نہیں دیتا ہے تو وہ نہ جانے کیسے کیسے خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اولاد کی قدر ان سے پوچھو جنہیں نصیب نہیں ہے، جنہیں نہیں ملا، اور نہیں ملتا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون اور قدرت کا حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کا حصہ ہے۔ کیونکہ یہ اولاد جو ملتی ہے اور اس کا مل جانا ایک انسان کے، آدمی کے اپنی ذاتی، اس کے نفس کا، اس کے ذات کا کوئی حصہ اس کے اندر عمل دخل نہیں۔ اولاد مل گئی تو یہ سراپا اللہ کی طرف سے رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا دیا ہوا ہے۔ اب اس میں آدمی کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، بذات خود اللہ رب العالمین قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا سورۃ الشورى کے اندر کہ اللہ رب العالمین یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے۔ تو جسے چاہتا ہے بیٹی دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے۔ وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، اور اللہ جسے چاہتا ہے تو بیٹا اور بیٹی دونوں دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارا فیصلہ کرتا ہے، یہ پورے ڈیپینڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور مزید کہا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے تو اللہ کچھ نہیں دیتا، پانچ رکھ دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے، کیونکہ اولاد جہاں نعمت ہے وہاں آزمائش بھی، اس لیے اللہ رب العالمین ایسا کرتا ہے۔ کسی کو بیٹی سے آزماتا ہے، کسی کو بیٹے سے آزماتا ہے، کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دے کر کے آزماتا ہے، اور کسی کو کچھ نہ دے کر کے آزماتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ جس کو کچھ نہیں ملتا ہے وہ سب سے بڑے آزمائش کے اندر مبتلا ہوتا ہے، کہ نہ جانے وہ کیسے کیسے خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دینے والا جب اللہ ہے، ساری طاقتیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ دینے والا اس کا مالک میں ہوں، تو پھر اس کا در چھوڑ کر کے کسی اور کے در پہ جانا، وہاں بیٹا بیٹی مانگنا، وہاں اولاد کی تمنائیں اور منتیں کرنا، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ قدرت رکھنے والا وہی ذات ہے۔ تو اگر کسی کو نہیں ملا ہے تو مانگنا بھی تو اسی سے چاہیے، اسی اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اسی رب کے در پہ آنا چاہیے۔ لیکن اگر نہیں آنا ہے تو اللہ کے در پہ نہیں آنا ہے، باقی سب کے در پہ چلے جاتے ہیں، سارے کی یہاں چلے جائیں گے، لیکن نہیں آنا ہے تو اللہ کے در پہ نہیں آنا۔
دیکھیں انبیاء علیہ السلام ان کو بھی اولاد نہ دے کر کے آزمایا گیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے, 80 سال کی عمر ہے, لہذا اتنے بڑھاپے کی عمر میں جب انسان نا امید ہو جاتا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری سنائی جاتی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ عظیم نیک اور فرما بردار بیٹا اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی. کیا نعمت اللہ کی, کون سی نا امیدی. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَنَادَى زَكَرِيَّا رَبَّهُ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا. حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو مخفی طور پر یعنی سرگوشی کی, اللہ رب العالمین سے سرگوشی کر گویا انبیاء علیہ السلام کو بھی اس سے آزمایا گیا. ان کے اندر بھی طرف ہے, تمنا ہے کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہو جائے, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اولاد نصیب ہو جائے. حضرت زکریا علیہ السلام اتنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے, ایک طرح سے نا امیدی کی عمر کو پہنچ گئے, اور وہاں جا کر کے حضرت زکریا علیہ السلام اپنے رب کو پکار اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا. کہنے لگے اے میرے رب, تو جانتا ہے کہ میں کہاں پہنچ چکا ہوں, میرے بال سفید ہو چکے ہیں اللہ, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اللہ سے شکایتیں کر رہے ہیں, سرگوشی کر رہے ہیں, لیکن ان تمام سرگوشیوں کے پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, کہ اے اللہ میں تجھ سے دعا کر کے نا امید نہیں ہوں, مجھے امید ہے تجھ سے کہ تو مجھے عطا کرے گا. لاؤ تو صحیح ایسی دعا, لاؤ تو ایسی امید, لاؤ تو ایسا توکل اور ایسے بھروسے کے ساتھ تم اللہ سے دعا کرو, پھر کہو کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی, ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسی دعائیں قبول ہوتی ہے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام. نا امیدی کے کتنے اسباب حضرت زکریا علیہ السلام کے اندر موجود ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی اس عمر کو پہنچ گئے جب ہڈیاں کمزور ہو جاتی, اب آدمی لاٹھی کے سہارے چلنے لگتا ہے, وہاں پہنچ چکے حضرت زکریا علیہ السلام, لاٹھی کے سہارے ہو جا کے چل رہے ہیں, اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ میرے بال سفید ہو چکے ہیں, میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں, اور اس سے بڑا سب بڑھ کر کے نا امیدی کا سبب یہ تھا کہ بیوی کیا ہے, عقیم باج تھی. وہ بھی کہہ رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام اے اللہ میری بیوی تو باج ہے, کیسے بچہ ہو. جب خوشخبری دی گئی تو کہنے لگے کیسے بچہ ہو سکتا ہے, میری بیوی تو باج ہے. تو اللہ رب العالمین نے کہا یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بچہ کیسے دے سکتا ہے, جب دینے والا وہ ہے تو کیسے دینا, کہ تمہارا کام نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے اپنے فرشتے جبریل کو بھیجا اور کہا جاؤ میرا بندہ زکریا مجھے پکار رہا ہے, مجھے بلا رہا ہے, مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے, جاؤ مجھے بچے کی خوشخبری سنا دو. اللہ نے خوشخبری سنائی اور کہا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ. حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کو دیا. کتنی سارے اسباب کے نا امیدی تھے. آج بندہ ایک بار دو بار زیادہ سے زیادہ 3 بار دعا کر لیتا نا امید ہو جاتا ہے. یا زکریا علیہ السلام کو دیکھیں, ایسی دعا ہو, ایسی امید ہو, ایسا توکل ہو, ایسا بھروسہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہیں کر سکتا ہے. تو میرے بھائیو, اولاد دینے والا صرف اور صرف اللہ ہے. اب اولاد نصیب ہوگی, کسی کو اللہ نے دے دیا تو اب یہ نہیں کہ وہ چھٹکارا مل گیا, اب جیسے چاہے اپنی اولاد کو استعمال کرے, جدھر چاہے ادھر رخ موڑ دے, اب اپنی دنیا میں مست ہے, مگن ہے. ایسا نہیں ہے. جہاں اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے اولاد, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اتنی ہی بڑی اس کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری کس چیز کی ذمہ داری؟ تعلیم و تربیت کی. تعلیم و تربیت کی ذمہ داری ہے. اور یہ ذمہ داری کس پر ہے؟ ایک باپ پر یہ ذمہ داری بنتی ہے, ایک ماں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے, بحیثیت شوہر ایک شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے, بحیثیت بیوی ایک بیوی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. لہٰذا یہ ذمہ داری خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے بیان کیا. ذمہ داریاں تو ہزاروں ہو سکتی ہیں, سینکڑوں روایت کی ہو سکتی ہیں, لیکن ذمہ داری ایسی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبانی بیان کر رہے ہیں. باپ ہونا یہ ذمہ داری ہے, ایک ماں ہونا یہ ذمہ داری ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے زبانی کہہ رہے ہیں. ذمہ داری کتنی نوعیت کی ہے, کتنی ساری نوعیت کی ہے, لیکن ان سب کو گر کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا. لیکن ایک باپ کی ذمہ داری کو بطور
کلام کے اور بطور قول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا اور کہہ کے بتایا کہ تم ایک ذمہ دار ہو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری دیگر ذمہ داریوں کو بطور عام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کر دیا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے. الامام راعی، امام راعی ہے جو وقت کا حکمراں ہے، جو وقت کا بادشاہ ہے یا لوگوں کا حکمراں ہے، لوگوں کا سردار ہے، لوگوں نے کسی کو ذمہ دار بنایا. اللہ کے نبی نے فرمایا امام، امام سے مراد ذمہ دار. جو کسی کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں مسئول عنہ ہے. مسئول عنہ یعنی اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، اس کا دعوت پکڑا جائے گا. تم نے اپنی ذمہ داری کہاں تک نبھائی تھی؟ لوگوں نے تمہیں اپنا سمجھ کر، تمہیں اپنا بھروسہ مند مان کر کے، تم پر توکل کر کے اور تمہیں اپنا بھروسہ مند اور لائق سمجھ کر کے تمہیں ذمہ داری دی، تو تم نے کہاں تک اپنی ذمہ داری نبھائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان فرماتے والرجل راع فی اہلہ. آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اور اس کو اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا. یہاں آدمی کا بطور خاص ذکر ہے. آدمی کا اپنے گھر کا ذمہ دار ہونا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ذکر ہے. آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. کیا مطلب؟ گھر کا ذمہ دار ہے. اب گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا ذمہ دار ہے. اب ایک باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کیسے کی ہے اللہ کی یہاں اسے پوچھا جائے گا، اس کا دامن پکڑا جائے گا اور اسے کہا جائے گا تم نے بتا کہ یہ نعمت جو میری طرف سے دی گئی تھی کہاں تک نبھائی تھی، ذمہ داری کہاں تک ادا کی تھی. مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرد تو ذمہ دار ہے، ساتھ ساتھ اس مرد کے ساتھ رہنے والی جو بیوی ہے وہ بھی ذمہ دار ہے. والمرأة راعیہ، اور ایک عورت بھی ذمہ دار ہے فی بیت زوجہا، اپنے شوہر کے گھر میں. ومسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا. ہاں ہر شخص ذمہ دار. اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو تمام کے تمام لوگ سنو، الا فکلکم راع، سنو امت کے تمام مسلمانوں، مسلمان مرد بھی سنے، مسلمان عورتیں بھی سنے، مائیں بھی سنے، باپ بھی سنے، بیوی بھی سنے، اور شوہر بحیثیت شوہر وہ بھی سنے، بچے بھی سنے اور بوڑھے بھی سنے، سب کے سب سنے. کہا الا فکلکم راع، سن لو کہ تم میں کا ہر شخص کسی نہ کسی نوعیت کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری سے متعلق پوچھا جائے گا. اولاد کے تعلق سے اگر اللہ کے یہاں پوچھا گیا ہے، آپ سے اگر آپ کا دامن پکڑ لیا گیا کہ آپ نے دینی اور دنیاوی طور پر کس کو آپ نے ترجیح دی ہے اور اپنے اولاد کی تعلیم و تربیت میں کتنا حصہ ادا کیا تھا، آپ کیا جواب دیں گے؟ آج تو یہ ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہے دنیا کے کیریئر بنانے کی بڑی فکر ہے. بچے کا کیریئر بن جائے، اس کی دنیا بن جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں مل جائے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، دنیا بھر کے سارے عہدے اور پوزیشن پہ وہ چلا جائے، اس کی بڑی فکر ہے سب کو. لیکن آخرت میں اللہ کے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں وہ کھڑے ہو کر کے اور اللہ کے سامنے جواب دے کر کے اور آسانی کے ساتھ حساب و کتاب دے کر کے اور اللہ کی عدالت میں کامیاب ہو جائے. کتنے لوگوں کو اس کی فکر ہے؟ میرے بھائیوں میں یہ نہیں کہتا دنیا میں آپ اپنے بچوں کو کامیاب نہ کریں، خوب کامیاب کریں، بڑی سے بڑی عہدوں پر فائز کریں، بڑی سے بڑی ڈگریاں دلوائیں، آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں. لیکن میں کہتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بچوں کو اتنی تعلیم کم از کم ضرور دلوا دیں کہ وہ دنیا جہاں کی کسی بھی پوزیشن میں چلا جائے، کسی بھی منصب پر جا کر کے فائز ہو جائے یا کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے تو وہ اپنے دین سے اور عقیدے سے انحراف نہ ہو. اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بچوں کو دین اور اسلامی تعلیم اور تربیت کا ہونا اس کے لیے بہت ضروری ہے. ورنہ نتیجہ وہی ہوتا ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. میرے بھائیو آپ جو چاہیں دنیاوی اعتبار سے جس پوسٹ پر اور جس مقام پر پہنچانا چاہتے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ پہنچائیں، لیکن اس سے پہلے دینی تعلیم ضرور دلوائیں. اتنا کم از کم ہو، اتنا عقیدے کی بات اور اتنی بنیادی چیزیں کم از کم ضرور انہیں سکھا دیں کہ دنیا جہاں کی کسی کونے میں چلا جائے، کسی عالم کفر کی کسی درجے میں جا کر کے پھنس جائے تو وہاں بھی اپنے دین اور ایمان کا سودا نہ کرے گا اس کا. آج یہ تو ہوتا ہے کتنے سارے ایسے نوجوان اور خاص کر کے خصوصاً کالج اور یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے یہ نوجوان جو وہاں سے پڑھ کر کے اور انہوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور نتیجہ یہ ہوا آخر میں کہ وہ اپنے دین سے دستبردار ہو کر کے اسلام سے دستبردار ہو کر کے کفر کی راہ اختیار کریں. لعنت ہو ایسی تعلیم پر جو تعلیم انہیں اپنے دین پر برقرار نہ رکھ سکے. اب کیا کریں گے اس کو؟ آپ اس کو کامیابی کا نام دیتے، یہ ہرگز نہیں
ہوتا اگر ان کو بنیادی تعلیم بچپن میں دی گئی ہوتی, ان کو عقیدہ پڑھایا گیا ہوتا, ان کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں بیٹھائی گئی ہوتی, صحابہ کرام کی ایمان اور ان کی محبت ان کے دل میں جگائی گئی ہوتی, ان کو عقیدہ پڑھایا گیا ہوتا, ان کو شرک اور کفر کی تعلیمات دی گئی ہوتی, ان سے بچنا کیسے؟ تو وہ بچے ہرگز اپنے دین اور ایمان کا سودا نہیں کرتے. اب دیکھیں ایسے ہی یا ایسا اس لیے ہوتا ہے میرے بھائیوں, اگر دینی ماحول گھر کے اندر نہ ملے یا بچوں کو دینی ماحول کے اندر نہ رکھا جائے یا دینی تعلیم کم از کم بنیادی تعلیم نہ دی جائے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کالج اور یونیورسٹیوں میں جا کر کے پڑھنے والے جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ یہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے, جہاں یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ کائنات کا ایجاد کہاں سے ہوا, بگ بینگ سے ہوا, جہاں بڑا دھماکہ ہوا اور پھر وہاں سے سارے سیارے سارے پلینٹس اپنے آپ آٹومیٹک چلنے لگے, اور پھر وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ یونیورس, اس کا جو قانون ہے, یہ جو رولز ہے, لہذا جہاں یونیورس کے قوانین اور اس کے رولز اور اس کے لاز بتلائے جاتے ہیں, وہاں یہ بتلایا جاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ گریوٹی جو ہے یہ کام کرتی ہے اور سیارے جو ہے ایک دوسرے کو فالو کر کے اس طریقے سے اپنے آپ چلتے ہیں. یہ کائنات کا چلانے والا کوئی نہیں ہے, کائنات کا تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے, یہ کائنات جو ہے اپنے آپ آٹومیٹک چل رہی ہے. یہ ساری چیزیں جب سکھائی جاتی ہے, بچے کو اپنا دین کا پتہ ہے, نہ دنیا کا پتہ ہے, نہ اسے کبھی دین کے بارے میں کچھ بتلایا گیا, تو اب جا کر کے وہاں جب یہ پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی چیزیں پلان کرتی ہیں, یہی چیزیں جو ہے اس کے ذہن و دماغ کے اندر رسوخ پاتی ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے دین کو خیر بات کر کر کفر کی راہ اختیار کر لیتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں میرے بھائی کہ آپ دنیا جہاں کے آپ کسی بھی پوزیشن میں اپنے بچوں کو بھیجیں, لیکن اس سے پہلے دین کی کم از کم بنیادی تعلیم تو ضرور دلوائیں, ضرور اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا یہ راستہ اختیار کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو. اور خاص کر کے میں کہتا ہوں خصوصاً بچے تو دور, بچیوں کے تعلیم سے میرے بھائیوں خون کے آنسو رونا پڑتا ہے جب ڈیٹا نکل کر کے سامنے آتا ہے, جب ان کا ڈیٹا نکل کر کے سامنے آتا ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں میں, لاکھوں کی تعداد میں ایسی مسلمان بہنیں ہیں, مسلمانوں کی بچیاں ہیں, مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جو عشق اور محبت کے چکر میں غیر مسلموں کے عشق اور محبت کے چکر میں جا کر کے ان کی گود میں جا کر کے اپنا گھر بسا چکی ہے. کتنی افسوس کی بات ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک بچہ یا ایک بچی اگر دین اور ایمان کو چھوڑ کر کے آپ کفر کی راہ اختیار کر لے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ بچہ جو اپنے دین کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو چھوڑ کر کے اور کفر کا سودا کر لیا, آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس نے کفر کا سودا کر کے اور اپنے آپ کو جہنم کے آگ کی طرف دھکیلا ہے, جس آگ سے بچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ تنقید کرتا ہے اور کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. ذرا سوچو کہ کوئی بچہ یا بچی جب کفر کی راہ اختیار کرتے ہوئے اور ان کی گود میں جا کر کے جب بستا ہے تو آپ کو افسوس نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ ہمیشہ کے لیے اس آگ کی طرف نکل چکا ہے جس آگ سے بچنے کا اللہ تنقید کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے صرف اپنے آپ کو نہ بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے. وہ آگ بھڑکائی جا چکی ہے, ہزاروں سال سے بھڑک رہی ہے, وہ آگ بھڑک رہی ہے, وہ بہت خطرناک آگ ہے, دنیا سے کہیں زیادہ اس کی شدت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ, اور صرف خود کو نہیں اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ, اپنے بچوں کی فکر کرو, اپنے بیویوں کی فکر کرو, اپنے ماں باپ کو بھی بچاؤ, سب کو بچاؤ اس آگ سے, صرف اپنے آپ کو مت بچاؤ. آپ کیا کہتے ہیں, کیا افسوس نہیں ہوتا اس آدمی کا اور اس شخص کا سینہ تڑپ کر کے اسے چل جانا چاہیے کہ جس کا بچہ ایسے راہ اختیار کرے. لیکن یہاں بھی کوئی ایسی تاثر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کہ بچہ کفر کے جھنڈے تلے جا کر کے کھڑا ہے اور اسلام کے خلاف جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے اور اپنا نام ایکس مسلم رکھا ہے. کتنی بڑی جو ہے یہ افسوس کی بات ہے, اور خاص کر کے لڑکیوں کے معاملے میں لڑکیاں زیادہ گمراہ ہو رہی, اور سب کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ دینی تعلیم اور تربیت کا نہ ہونا. اگر یہ دینی تعلیم اور تربیت اگر ہوتی تو آج یہ سب کچھ ہمیں اپنے آنکھوں سے دیکھنا نہ پڑتا. اب دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے دور کا سفر کیجیے اور دیکھیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں ایمان لانے والے صحابہ کیسے تھے, صحابیات کیسی تھی, اس وقت کی جو نوجوان لڑکیاں تھے وہ کیسی تھی, اس وقت کے جو نوجوان ہیں وہ کیسے تھے اور ان کا ایمان کیسا تھا. حضرت
ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے بارے میں سنے ہوں گے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہٰذا جب یہ اسلام قبول کرتی ہے تو ان کے پاس بہت سارا نکاح کا پیغام آتا ہے، خوبصورت تھی، مالدار بھی تھی، لہٰذا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کے پاس ایک نوجوان ابو طلحہ کا بھی نکاح کا پیغام آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، لہٰذا بڑے مالدار، بڑے رئیس گھرانوں میں سے تھے، اور جن کے اندر خوبیوں کی جن کو صاحب خوبی کہا جائے کہ یہ کم نہیں ہوگا، ہر طرح کی خوبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، مالدار تھے، خوبصورت تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبیوں سے ان کو نوازا تھا۔ جب ان کا پیغام ام سلیم کے پاس پہنچا تو چونکہ وہ اس وقت اسلام قبول نہیں کیے تھے، تو تمام تر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسی شخصیت کے حامل تھے کہ اگر کسی کو وہ نکاح کا پیغام بھیج دے تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ ابو طلحہ کا رشتہ جو ہے ریجیکٹ کر دیا جائے، کہ ان کو مسترد کر دیا جائے۔ ام سلیم کے گھر پہنچتا ہے رشتہ، لہٰذا ام سلیم یہ کہہ کر کے اور ان کا رشتہ ختم کر دیتی ہے یا ان کا رشتہ جو ہے ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ تم ابھی غیر مسلم ہو، تم ابھی اسلام قبول نہیں کیے ہو، لیکن ابو طلحہ تمہارے پاس ایک راستہ ہے، اگر تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو بس ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو یہی میرے لیے مہر بنے گا، میں تمہیں الگ سے مہر کا بھی مطالبہ نہیں کرتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالبے پر وہ اسلام قبول کرتے ہیں، اور پھر ان دونوں کی جو ہے نکاح ہو جاتی ہے، نکاح ہوتی۔ لہٰذا صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ نکاح اور یہ معزز نکاح جو ہے، جو صرف دین کی بنیاد پر رکھا گیا تھا، اتنا زیادہ اللہ رب العالمین کے یہاں معزز ہوا، اتنا مقرر ہوا کہ آگے چل کر کے انہوں نے صبر اور استقلال کا، عزیمت کا اور ایسی بھلائی کا، ہمدردی کا ایسا سبق انہوں نے پیش کیا کہ آپ دیکھیں گے قرآن حکیم کے اندر اس جوڑے کا ذکر ہے، ہاں اس جوڑے کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم سورہ حشر کے اندر بیان فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ انہی کا کردار تھا جن کو اللہ رب العالمین نے سورۃ حشر کے اندر بیان کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خود تو بھوکے رہتے ہیں لیکن دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ دوسرا واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لہٰذا آپ مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عزم اور ان کی صبر اور ان کی ہمدردی کا کس طریقے سے انہوں نے امت کو پیغام دیا ہے، اور یہ تمام واقعات جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے، یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار ہے جو آج بھی جیت کر کے امت کو پیغام دیتی ہے، امت کی بیٹیوں سے کہتی ہے، امت کی ماں سے کہتی ہے کہ تمہارا کردار ہو تو ایسی ہو، ام سلیم بنو، ام سلیم جیسی تمہارا ایمان ہونا چاہیے کہ کسی کافر اور کسی مشرک کے بہکاوے میں آ کر کے، عشق اور محبت کے چکر میں آ کر کے اپنے دین کا سودا کرو، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہوئے تمہیں اپنے ایمان سے کوئی ہچکچاہٹ نہ ہو۔ یہ ام سلیم کا یہ واقعہ امت کے تمام بہنوں کو، امت کے تمام بیٹیوں کو اور امت کے تمام ماؤں کو، امت کے تمام عورتوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، تو ایمان ایسا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک آگ لگی ہوئی ہے اور اب آپ کو آگ سے بچانے کی فکر ہے، لیکن صرف وہاں پر آپ نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے بچے ہیں۔ آپ ذرا بتائیے کہ دنیا میں اس آگ سے بچنے کے لیے کیا آپ اپنی صرف تدبیر کریں گے یا اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں گے، یا اپنے آپ کے ساتھ اپنی ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بھی بچانے کی فکر کریں گے؟ تو جب دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کہیں آگ لگ جائے اور اب آپ کو اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے، جہاں اپنے آپ کو بچانے کی فکر ہے وہاں اپنے آپ کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی بچانے کی فکر ہے، تو پھر وہ دنیا کی آگ جو آگ لگ چکی ہے، ہزاروں سال سے بھڑکائی جا رہی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بچاؤ اس آگ سے، اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنی اولاد کو بھی بچاؤ۔ تو اس آگ سے بچانے کی کیوں کی فکر ہے؟ کیوں کی فکر ہے؟ دنیا میں آگ لگ جائے، افراتفری مچی ہوئی ہے، اپنی جان سے زیادہ اپنی جان کی فکر نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد کو بچانے کی اس سے زیادہ فکر ہے، اس سے زیادہ فکر ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی آگ تو کچھ نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس آگ کو برداشت کر سکتی ہے۔ اس آگ سے بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، دنیا سے زیادہ آخرت کی آگ سے ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو بچانے کی ہمیں سوچنا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں تبھی ہوگی جب ہم دینی و تعلیمی تربیت اپنے بچوں کو دیں گے۔ ایسے دیکھیں
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کا، تعلیم کا اور تربیت کا طریقہ دیکھو. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے ابھی سن شعور کو بھی نہیں پہنچے، ابھی تمیز بھی نہیں رکھتے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ ایک کھجور اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا. سب کا کھجور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اچانک دیکھ کر کہنے لگے کہ بچی یہ گندا ہے، پھونکو اسے. اور مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں نہیں پتا کہ انبیاء یعنی کہ ہمارا جو خاندان ہے اور کوئی بھی نبی ہو، انبیاء علیہ السلام کا خاندان صدقہ نہیں کھاتا. جب وہ سمجھ رہے وہ بچہ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز دیکھیں. بچپن ہے، ابھی بچپن سے سکھا رہے ہیں حلال اور حرام کی تمیز کیا ہوتی ہے، شریعت کیا ہوتی ہے، ہمیں اللہ کی معصیت سے بچنا کیسے ہے. وہ بچہ ہے، ابھی سمجھتا نہیں ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز ہے، یہ سکھانا چاہتے ہیں. اس بچے کو بتا رہے ہیں کہ اے بچے یہ نہیں کھاتے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، ہم میں صدقہ جو ہے حرام ہے، وہ صدقہ نہیں کھاتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز ہے. آج دیکھیں ہم کرو. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر بچوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ نیک بنے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی بھی اعتبار سے ویسا بنے جیسا آپ چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پہلے اپنے آپ کو ویسا بن کر کے پیش کرنا ہے. یہ سب سے بڑا اور سب سے اہم تقاضا ہے اولاد کی تربیت کا، کہ آپ اپنے بچے کو جیسا دیکھنا چاہتے ہیں پہلے خود بنے ویسے. آپ بچے کو نمازی بنانا چاہتے ہیں، آپ نمازی بن جائیں. آپ اپنے بچے کو اخلاقی تربیت دینا چاہتے ہیں، آپ اخلاقی تربیت پہ فائز ہو کر کے اس کو دکھائیں کہ اخلاق کیسے ہوتا ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق پر فائز ہو کر کے اپنے بچوں کو سکھائیں. لہٰذا علماء نے اسی لیے بیان کیا کہ سب سے بہترین اور سب سے کارگر اگر کوئی طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا تو وہ یہی ہے کہ ماں باپ کو اسوہ بننا چاہیے. اسوہ مطلب قدوہ. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیا ہے، ہمارے لیے اسوہ ہے، نمونہ. ایسے ہی ماں باپ کو کیا ہے، بچوں کے سامنے اسوہ بننا چاہیے. یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے، تربیت دیا کرتے تھے اور خود بن کر کے بچوں کو سکھایا کرتے تھے. تو آج ماں باپ کو ضرورت ہے کہ بچوں کی دینی تعلیم اور تربیت کے لیے پہلے خود کو سنبھالیں، پہلے خود کو سدھاریں. ایسا بہت کم ہوتا ہے، یا کہہ لیجیے کہ معجزہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس کے والدین نافرمان ہے اور بچہ جو ہے اللہ کا بڑا فرمانبردار بن جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا اپنے بچے کو بلا رہی تھی. کیسے آج ہم اپنے بچوں کو کیسی تربیت دیتے ہیں؟ کوئی بلانے کے لیے آیا تو بچوں سے کہتے ہیں بچے جاؤ کہہ دینا کہ ابا گھر پر نہیں. اب وہ بچے کے ذہن میں کیا بیٹھتا ہے؟ وہ بچہ کیا سمجھنے لگتا ہے کہ گویا یہ جھوٹ بولنا اب کوئی بڑی بات نہیں ہے، جھوٹ بولنا گویا کہ جائز ہے. ایک باپ اپنے بچے کو سکھا رہا ہے، باپ بھی گھر پر بیٹھ کر کے گالیاں بک رہا ہے اور بچہ بھی جو ہے ساتھ ساتھ وہ بھی گالی بک رہا ہے. اب پھر بڑا ہو کر کے شکایت کرتا ہے. ویسے ہی والدین شکایت کرتے کہتے بچے ہماری باتیں نہیں مانتا، ہماری بڑی نافرمانی کرتا ہے، نہ جانے کیسی کیسی شکایتیں آتی. میرے بھائی کی ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ آپ نے خود بن کر کے بچوں کو نہیں دکھایا ویسا. آپ خود نمازی نہیں بنے، آپ خود اللہ کی شریعت کے پابند نہیں بنے، آپ خود متبع شریعت نہیں بنے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا وہ بچے کو بلا کر کے مٹھی باندھی ہوئی تھی. کہ بچے ادھر آؤ، میں تمہیں کچھ دینا چاہتی ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کیا تم واقعی میں کچھ دینا چاہتی ہو؟ کہا اللہ کے رسول میرے ہاتھ میں کھجور تھا، اگر بچہ آتا تو میں اسے کھجور پکڑا دیتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے اپنے ہاتھ خالی رکھ کر کے یعنی تمہارے ہاتھ میں اگر کچھ نہ ہوتا اور تم اپنے بچے کو بلاتی اور وہ بچہ اگر آتا تو لہذا تمہارے حصے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، ایک جھوٹ لکھا جاتا. یہ تربیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. بچوں کو مذاق میں بھی اور دل لگی کے طور پر بھی ان سے جھوٹ نہ بولا جائے. لیکن ایک باپ اپنے بچے کو جھوٹ سکھا رہا ہے، اس کو جو ہے جھوٹ کی تعلیم دے رہا ہے، وہ بچے بڑے ہو کر کے کیا بنیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ آپ کا اسوہ ہمارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے. لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بچوں کی تعلیم و تربیت کا حکم دیا اسی طریقے سے سب سے بہترین بہت سارے تقاضے ہیں لیکن سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو دینی و اسلامی تعلیم و تربیت کا یہ ہے کہ آپ خود دیندار بن جائیں، آپ خود جو ہے دین کو فالو کیجیے، آپ جو ہے خود نمازی بن جائیے، آپ خود تہجد گزار بن جائیے. اپنے آپ کا بچہ وہی بنے گا جو آپ چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں میں آخر میں بس یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی دینی و تعلیمی تربیت کریں. لہٰذا آپ دنیا جہاں کے لاکھوں جتنا چاہے آپ جس منصب پر چاہے جس عہدے پر فائز کر لیں
لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور تربیت اپنے بچوں کو ضرور دیں. لہٰذا ضرور جو ہے اس جانب توجہ فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں خیر دعا گو کہ مولا کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو ان کی اولاد کو جو نافرمان ہو چکی ہے مولا کریم تو انہیں فرما بردار بننے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکیں. اے اللہ تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما اور اس کے لیے ہمارے لیے آسان کی راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں ہم بھی اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے بچے بھی دین پر قائم رہیں, دین پر چلیں اور دین کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں. جب تک ہم زندہ رہیں دین پر قائم رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.